الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن وأعوذ بك من العجب بما أحسن وأعوذ بك من السلاطة والهذر كما أعوذ بك من العي والحصر. اما بعد. احباب کرام، آج انشاءاللہ ہم اپنا علم کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آج جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر تک ہم اس کتاب کے جو موضوعات ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں، اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اور پھر جیسے ہم نے پہلے جو 2-3 لیکچر میں کیے تھے، کتاب کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں کتاب سے اس لیے نہیں گزرا تھا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے اور موضوعات کتاب سے ہم نہ گزریں. تو وہ بھی ہو جائے گا الحمدللہ، اور کتاب کے اوپر بھی ہماری ایک انداز میں ٹریننگ تدریب ہو جائے گی، ٹریڈیشنل انداز میں انشاءاللہ. تو آج جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ وہ ہے آداب الشیخ، یعنی جب آپ مجلس علم میں بیٹھیں گے تو اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا کوئی آداب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو آپ میں سے کوئی اگر ہمیں بتانا چاہے کہ آپ کے خیال میں استاد کے آداب میں سے آپ ہمیں بتائیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں. جو بھائی یا بہن شرکت کرنا چاہے ان کو ہم کہیں گے اہلاً و سہلاً. جی فرمائیے، کوئی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے؟ استاد کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلم بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے. اور معلم کا جو یعنی کہ جو پروفیشن ہے، شعبہ جو ہے، ایک ایسا مایہ ناز شعبہ ہے کہ جو کہ یہ ہے کہ دوسروں کی بھی آبیاری کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو بھی ایک ایسے لرننگ پوائنٹ پر لے کے آتا ہے جس سے وہ سیکھتے ہیں، اور سیکھ کے پھر آگے یہ دوسروں کو سکھانے کا، یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. تو یہ واحد ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو کہ جہاں سے ایک لرننگ پروسیس شروع ہوتا ہے اور ایک ابیاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایک تناور درخت بننا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے سائے کے نیچے پھلنا پھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو استاد کا مقام تو بہت زیادہ ہے، تو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، بارک اللہ فیک. تو آداب الشیخ یا آداب الاستاد میں سے جو سب سے پہلی جو ادب ہے اور سب سے پہلا جو اکرام ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ یا استاد، ادھر ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے یعنی جو بھی آپ کو پڑھائے، ٹھیک ہے نا. استاد استاد ہوتا ہے، چاہے وہ عمومی طور پر تو ہم ابھی جو شرعی اساتذہ یا جو آپ کو شرعی علوم پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی، لیکن اوور آل باقی اساتذہ سے بھی جو آپ کو میتھ پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، میتھمیٹک پڑھائیں یا سائنس فزک بنائیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ بھی آخرکار استاد ہیں، آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کی فکر کرتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ علم اندھادھن ہر ایرے غیرے سے نہیں حاصل کیا جاتا، بلکہ ایک ایسے عالم دین یا ایک ایسے استاد سے سیکھا جاتا ہے جو صاحب علم ہو، جس کے پاس کوئی علم ہو. ہر نتھو پھتو سے نہیں علم حاصل کیا جاتا. اور تو اسی لیے اور اکثر جو شرعی علوم پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ یعنی ایک عالم کے درجے پر یا ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کی حرمت اور قدر کرنا یہ شرعی آداب میں سے ایک اہم آداب ہے. اور بلکہ بعض روایات میں آتی ہے، یعنی آتا ہے کہ اساتذہ کے، یعنی روایت کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث رسول، بلکہ یعنی بعض آثار السلف، یعنی بعض سلف فرماتے تھے کہ استاد یا شیخ کی ایسی قدر کرو جیسے تم نبی کی کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
ٹھیک ہے نا. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، یعنی ان کو وراثت میں کوئی دینار، درہم، ڈالر، ریال، ٹکا نہیں ملا. ان کو کیا ملا ہے؟ علم. تو وہ جب انبیاء کے علم کے وارث ہوئے، اور اسی طرح امام ابن القیم نے جو بہت بڑی کتاب لکھی ہے اعلام الموقع، تو علماء کی ایسی اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین تھے، اور طبیب القلوب رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، یعنی ان بارے میں جی بالکل سالم بھائی، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، یعنی ان لوگوں کے بارے میں یہ کتاب ہے جو اللہ کے نائب بن کر سگنیچر کرتے ہیں. جیسے کہ علماء جو ہیں وہ اللہ کے نائب بن کر ان کے فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا تو اس کی یہ ہے. تو اتنا اس میں انہوں نے باتیں لکھی، اور اس میں سے ایک یہ لکھا ہے کہ جب ایک عالم دین یا ایک استاد شرعی علوم سے جڑا ہو تو اس طرح ان کے ساتھ یعنی حسن ادب، اور خاص کر جب استاد کے سامنے بیٹھیں، ان سے بات کریں، تو اس میں کوئی بے ادبی، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جتنا ہو. تو جب ایک آپ استاد کے سامنے بیٹھیں تو ایسے بیٹھنا چاہیے جیسے کہ آپ کسی ایک عظیم شخصیت کے سامنے بیٹھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، مثلا ہم لوگ اگر کوئی ہمیں کوئی وزیر بلائے، کوئی بادشاہ بلائے، یا پریزیڈنٹ بلائے، تو ہم کتنا بن شن کے تیار ہو کے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی درس میں زیادہ ہو، کسی مثلا یا کوئی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہو، تو وہ اتنا اہتمام نہیں کرتا شرعی علوم پڑھنے کی جو مجالس میں جاتے وقت. بلکہ بعض علماء کے بارے میں آتے، خاص کر مثلا امام مالک کے بارے میں، کہ جب وہ مجالس علم میں جاتے تھے تو وہ باقاعدہ یعنی نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، اور باقاعدہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین خوشبو لگا کے جاتے تھے. بولتے تھے ھذا من اکرام العلم، یہ علم کے اکرام میں سے. اور اسی طرح مثلا حسن السؤال، یعنی جب آپ استاد سے سوال کریں تو آپ کے سوال کرنے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں تکبر کی بدبو آئے، یا جس میں استاد کی تحقیر یا تنقیص کی بدبو آئے، یا یہ دکھلانا مقصود ہو کہ استاد تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تانو ککھ نہیں پتا، سب کچھ مجھے پتہ ہے. جب استاد پڑھا رہے ہیں اور کوئی غلطی کر لے، آخر استاد بھی انسان ہے لا شک. اگر استاد کوئی غلطی کر لے تو آپ نے اچانک اٹھ کے ان کو اس انداز میں نہیں بتلانا جس طرح آپ کسی ایک عام بازاری آدمی کو بتلاتے ہیں. نہیں، ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش ہے، اور خاص کر آپ کے استاد یا شیخ سے. آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کر لی ہے تو آپ اس کو ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اشارتاً کہہ سکتے ہیں، یا پھر درس ختم ہو جائے تو آپ کہہ دیجیے گا. دیکھیں بہت سے اساتذہ ہیں، میرا تجربہ جو عرب ملکوں میں رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا پاکستان یا برصغیر میں کیا ہوتا ہے، عرب ملکوں میں میرا تجربہ جو رہا ہے، اگر آپ استاذ کے ساتھ اچھے انداز سے ان کو بتلائیں کہ استاد جی یہ بات محل نظر ہے، اللہ کی قسم وہ خوش ہوتے ہیں، وہ شاباشی دیتے ہیں. بلکہ میرے ساتھ یہ واقعہ خود ہوا ہے. یعنی ایک استاد تھے ادھر مکہ میں، ہمیں پڑھاتے تھے دارالحدیث الخیریہ میں. انہوں نے ایک مسئلے میں ایک بات کہی کہ حضرت کیا بولتے ہیں، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے نبی، کیا نام ہے ان کا، بتائیں ذرا. دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. کان فی بطن الحوت، بالکل، جزاک اللہ خیر. تو ان شیخ نے بتلایا کہ جب وہ حوت کے پیٹ میں تھے، اس بڑے حوت کے مچھلی کے قسم میں سے ایک قسم ہے بہت بڑا، تو وہ ظلمات اربع میں تھے، یعنی 4 ظلمتیں تھیں. تو جتنا مجھے اس وقت پتا تھا 3 تاریکیاں تھی، 4 کا تو مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے شیخ سے بعد میں جا کے بولا کہ شیخ جتنا اللہ عالم آپ کی بات درست ہو. تو انہوں نے اس وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ کون کون سی، صرف یہ بتا کے. تو میں نے شیخ کو بتایا تو شیخ نے بولا احسنت، تمہاری بات درست ہے، آپ کی بات صحیح کہا تم نے.
بالکل وہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے شاباشی بھی تھی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی انعام بھی دیا تھا، کوئی 5-10 ریال. یعنی اتنے ماشاءاللہ علماء و مشائخ جو حقیقت کے متلاشی ہیں اور جو اگر ان کے ساتھ ان کے تلامید اچھے سے سلوک کرے تو وہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ آپ ان کے یعنی ذہین ترین شاگردوں میں شمار ہونے لگتے ہیں. یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ استاد ماشاءاللہ خاص میرے ساتھ ایک تعامل کرتے تھے. تو یہ ہے. لیکن اگر آپ مثلا اب آپ خود بھی سوچیں نا، ایک استاد کا ادب ہوتا ہے، استاد کا ایک احترام ہوتا ہے. آپ اپنے جو کولیگز ہیں یا جو جن کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کے سامنے آپ استاد کو ایسے دکھلائیں کہ جیسے کہ یار اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے. بلکہ بعض علماء بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ طالب علم حقیقی علم سے محروم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی میں اپنا خود آپ کو تجربہ دوں. مثلا میں ابھی ادھر جاتا ہوں ایک جگہ پہ، اب میں نام نہیں بتانا چاہتا، ایم فل کرنے جاتا ہوں. ادھر بعض اساتذہ ہیں، ان سے بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں نے ایک استاد کو، میں نے ادھر ہے ادھر یونیورسٹی میں، ان کو میں نے بتایا کہ شیخ صاحب یہ بات محل نظر ہے، تو ان کو میرے خیال میں مناسب نہیں لگا. پھر بعد میں انہوں نے میرے ساتھ تھوڑا مطلب وہ بھی لگا، لیکن پھر بعد میں نے ایک طلبہ سے شکوہ کیا کہ یار اس طرح یہ کیا بولتے ہیں، آپ کسی استاد کو کچھ کہیں ہی نہ، وہ کچھ بھی کہیں آپ ہاں میں ہاں ملائیں ورنہ آپ کے نمبر کاٹیں گے. یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری انتہا ہے. یعنی دوسری انتہا، ایک انتہا یہ ہے کہ طالب علم اپنے اپنے جو ساتھی ہیں کلاس میں ہو یا مجلس علم میں ہو، سب کے سامنے بے عزتی کرے. اور ایک یہ ہے کہ اگر استاد کو کوئی طالب علم آ کے بتائے کہ استاد جی یہ بات محل نظر ہے، اور اکیلے بتائے اور بڑے ادب سے بتائے اور بڑے احترام سے بتائے، تو استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس طالب علم کو شاباشی دے، اور اس کی بات کو اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بچہ سچ بول رہا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یار میرا شاگرد ہے اور ماشاءاللہ اتنا ذہین ہے. ایسے جیسے یعنی ان جیسے ذہین شاگردوں پہ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے. ایسے ہونا چاہیے بالکل. یعنی میں آپ کو خود بتاتا ہوں، یعنی کچھ طلبہ ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، تو ماشاءاللہ آج کہیں کسی مسجد میں کوئی خطبہ پڑھا رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کسی ماشاءاللہ کہیں جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ادھر جاتا ہے، تو وہ مجھے اپنے کلپس بھیجتا ہے، یا اپنے مثلا وہ بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں شاباشی دیتا ہوں. تو وہ بولتے ہیں ہمیں بڑے خوشی ہے. تو اس طرح ہونا چاہیے. یعنی استاد کو بھی دو انتہاؤں سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی طرح طالب علم کو بھی. ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ بس طالب علم کو ہی اتنا زیادہ کچھ کہتے ہیں اور استاد کو بھول جاتے ہیں، یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے استاد کو اتنا کچھ کہتے ہیں اور طالب علم کو بھول جاتے ہیں. تو انصاف اور حق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دونوں طرف دیکھیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی. یعنی جب بھی آپ دیکھیں دونوں اینگل سے دیکھیں، پینورامک ویو سے دیکھیں، ہر زاویے سے دیکھیں، تو اس سے انشاءاللہ انسان حق کے قریب تر ہو جاتا ہے. اور امید ہے آواز صاف آ رہی ہوگی انشاءاللہ. اور اسی طرح جب آپ استاد کو بلائیں تو ادب کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ استاد کو یعنی اتنا بھی فرینڈلی، اس میں کوئی شک نہیں، استاد کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسے اتنے ماشاءاللہ فرینڈلی ہو چکے ہیں، اتنے دوستانہ رویہ بلکہ برادرانہ، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں اساتذہ جو آپ کے نزدیک، طالب علم کے نزدیک اپنے باپ سے زیادہ وہ محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور بالکل ہی گپ شپ، بالکل ہی کوئی روب دبدبا تکبرانہ تجبرانہ ایک دکھاوٹ بناوٹی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے طالب علم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اتنا زیادہ فری ہو جاتا ہے کہ وہ طالب علم اتنا زیادہ فری ہو جاتا ہے کہ وہ استاد کو استاد کے نام سے بلانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی استاد کو مطلب استاد جی، شیخ جی، ایک ادب کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مناسب رویہ نہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ فری ہو یہ ان کا بڑکپن ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہو ان کا بڑکپن ہے. ان کی زیادہ عزت کریں. یعنی اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے قصے سناؤں اور ایک انداز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی تعریف ہو جائے، لیکن اس میں آپ لوگوں کے لیے اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے. لیکن آپ لوگوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ انشاءاللہ مطلب ادھر میں یہ ایک مرکز ہے، ادھر مرکز بیت العتیق میں جب میں پڑھاتا تھا تو ادھر ماشاءاللہ میں طلبہ کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو جاتا تھا. یعنی گپ شپ مارنا ان کے ساتھ، ہاں، یا کبھی کھیلنے جانا یا کھانے ساتھ میں کھا لینا. حالانکہ اساتذہ کے لیے الگ خاص ماشاءاللہ کھانا لگتا تھا، تو وہ میرے ساتھ ماشاءاللہ اتنا اچھا فری ہوتے تھے، لیکن اتنا بھی فری نہیں کہ وہ مجھے نام سے بلائے، بڑا احترام کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود مجھے 1-2 اساتذہ نے آگے بتایا آپ اتنا زیادہ ان کے ساتھ فری نہ ہو، یہ لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے. تو الحمدللہ
تو اللہ ہم سب کو ان جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ، آپ میں سے مجھے امید ہے اور یہی حسن ظن ہے، آپ میں سے بہت سے اساتذہ ہوں گے یا مستقبل میں انشاءاللہ اساتذہ بنیں گے یا علماء بنیں گے انشاءاللہ یا عالمات فاضلات، تو آپ لوگ بھی نا ایک انداز میں نمونہ بنے، نمونہ، ٹھیک ہے نا، رول ماڈل انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ عمل کرنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے، ایک دم انسان نہیں پہنچتا۔ اسی لیے دیکھیں نا، کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے آداب میں سے ایک آداب جب فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاؤ جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے، جیسے میں کہتا ہوں مثلا کیا کہتا ہوں میں، مثلا کہتا ہوں عرفان بھائی، اشہب بھائی، یا اور کون ہے، سارم بھائی، اس طرح بولتے تو میں بولوں استغفر اللہ، یعنی میں نام سے پکاروں یا اس طرح نہیں، مناسب نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مثلا میرا ساتھی تھا بچپن کا اور وہ ماشاءاللہ ایک صاحب مقام بن گیا، لیکن آپ لوگ کے اتنی فرینڈلی ہے، اتنی برادرانہ دوستی تو چلو، لیکن ایک ہے کہ آپ کا استاد ہے، آپ سے علم میں بھی بڑا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے، یعنی والد صاحب کو بھی آپ دیکھیں، میں نے آج کل دیکھا ہے خاص کر ویسٹرن کنٹریز کے اثرات ہمارے ملکوں میں بھی آ رہے ہیں کہ وہ اساتذہ کو تو چھوڑیے، اپنے باپ تک کا احترام نہیں کرتے، وہ باپ کو بھی نام سے پکارتے۔ یہ کچھ لوگ یعنی بولتے کہ بچوں کے لیے فرینڈ ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، میں بھی الحمدللہ میں بھی اسی کا قائل ہوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے تلاميذ کے ساتھ دوستی کا ہو، لیکن ایک مقام ہوتا ہے، ایک استاد کا مقام ہوتا ہے، ایک والد کا مقام ہوتا ہے، اتنا بھی نہ گرا دیا جائے کہ باپ کو اور والد کو وہ ناموں سے پکارنے لگ جائے۔ جی آمنہ بہن، کوئی سوال ہے یا لگتا ہے غلطی سے مائک کھل گئی ہے؟ اچھا جی، اور اسی طرح جو آداب و شیخ میں سے جو ہے وہ یہ کہ استاد سے اس غرض سے سوال پوچھنا کہ اس کا ایگزام کیا جائے، پتہ چلے یار یہ کتنے پانی میں ہے، بڑا علامہ بنتا ہے، بڑا فہامہ بنتا ہے، بڑا بولتا ہے میرے پاس اس جامعے کی ڈگری ہے، میں نے اس مدرسے میں پڑھایا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، امتحان لے پتہ تو چلے یار یہ کتنا پانی میں۔ نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے، من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیجادل به العلماء لم یرح رائحة الجنہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، کتنی خطرناک حدیث ہے واللہ العظیم۔ اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں نا تو اللہ معاف کرے ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں۔ اچھا یہ بول رہے رننگ آؤٹ آف ٹائم، تو اگر یہ بند ہو جائے نا تو پھر آپ لوگ اسی لنک سے دوبارہ آ جانا۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یعنی جس نے علم حاصل کیا اس نیت سے کہ وہ کسی جاہل کو یا کسی عام آدمی کو اپنے علم دکھا سکے، کہ دکھا سکے دیکھو میرے پاس یہ علم ہے، جس مجلس میں جائے سب سے پہلے خود بات کرتا ہے، سب سے آگے خود ہوتا ہے، ہر مسئلے میں خود مارتا ہے، منہ ماری کرتا ہے، اس نے علم ہی اس لیے حاصل کیا کہ دوسروں کو دکھا سکے۔ اور دوسرا کون ہے، یہ اصل بات، لیجادل به العلماء۔ اللہ اکبر، آج دیکھیں نا ہمارے میدان، سوشل میڈیا کے میدان میں کل کے چھوکرے، کل کے بچے جو دودھ پیتے تھے آج آ کے علماء کے پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا، ہاں، جو علم صرف اس لیے حاصل کرتا ہے لیجادل به العلماء، تاکہ علماء سے مجادلہ کیا جائے، مخاصمت کی جائے، علماء کو نیچا یا علماء کو ہیچ دکھایا جائے، کیا ہے، لم یرح رائحة الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کی خوشبو تک وہ نہیں سونگے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جسٹ امیجن، ذرا تصور کیجیے۔ اور جنت کی خوشبو مسیرت 500 عام، 500 سال کی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح استاد کو آپ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں مت ڈال دیجیے گا، بیچارے کو مینٹل مت بنا دیجیے گا۔ کیا کرتے ہیں کچھ ایسے شرارتی بچے ہیں یا کچھ ایسے طالب علم ہیں جو استاد کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اور استاد بیچارہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے
کہ وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے اپنے کام کو چھوڑنے کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے یار میں اس مدرسے سے یا اس اسکول سے اس یونیورسٹی سے نکل جاؤں صرف اس بچے کی وجہ سے. وہ اس بچے سے اتنا تنگ آیا ہوتا ہے بیچارے سے, ٹھیک ہے نا, یعنی ہر وقت تنگ کرنا. اور اسی طرح مثلا ابھی اس پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک طالب علم جب استاد کے پاس جاتا تو وہ ان کے پاس ماشاءاللہ لگاتار سالوں سال پڑھتا تھا. لیکن آج کل کیا ہے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا, آداب العلم سے تھا کہ اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو چھوڑ کر کسی اور استاد کے پاس جانا چاہے تو وہ اپنے پہلے استاد سے اجازت طلب کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک آداب میں سے ایک ادب ہے. اور اسی طرح علمی رضاعت اور دینی ابوت کہتے ہیں اس کو, یعنی عالم کی جو احترام کو بعض اس میں عرب لوگ کہتے ہیں الرضاع الادبی, ہاں یعنی ادبی یا علمی رضاعت, ٹھیک ہے نا. یعنی رضاعت کا مطلب ہے وہ جو دودھ پیتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں رضاعت, یعنی آپ نے علم کا ان سے یعنی ماشاءاللہ علم ان سے حاصل کیا, اس کو تشبیہ دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور, ہاں لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں, استاد کے ادب و احترام میں اتنی انتہا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ استاد کے سامنے بندہ جھک جائے, ہاں استاد کو سجدہ کرے, استاد کے پاؤں چومے. یا آج کل میں نے دیکھا ہے بعض یہ جو نام نہاد بڑے بنتے ہیں, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ان کو, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ استاد کے پاؤں چھوتے ہیں. یہ ہندوانہ رسم ہے, یہ شرعی طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا پھر میں نے دیکھا ہے بعض وہ غلاۃ الصوفیہ جو تصوف میں جو بڑی انتہا کے جو مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں, وہ ایکسٹریمسٹ صوفیز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ استاد کے یا عالم یا پیر کے ہاتھ کو چاٹتے ہیں, پاؤں کو چاٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح نعوذ باللہ اپنے پیر کو سجدہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی ہم لوگ کو دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لا افراط ولا تفریط, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح میں نے استغفر اللہ اس دن ایک کتاب پڑھی تھی, اسی طرح یہ ایکسٹریمسٹ صوفی کی کتاب تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے استاد کے پاؤں دھو کے جو بچا ہوا پانی ہے وہ پیا تھا. اب سوچیں نا آپ, نعوذ باللہ, تو ہمیں کتنا ڈسکسٹنگ ہے, یعنی ہاں یعنی تو اس طرح اتنا غلو نہیں ہونا چاہیے, یہ غلو ہے جو مناسب نہیں ہے بالکل. اور اس پہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جزائر کے, جنہوں نے ماشاءاللہ پوری جزائر میں تبدیلی لائی تھی, الشیخ محمد البشیر الابراہیمی الجزائری السلفی. انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے البصائر, اس میں اس متعلق بڑی بہترین بات کی ہے. اگر کوئی صاحب علم جو عربی جانتا ہو وہ پڑھنا چاہے تو ادھر پڑھ سکتا ہے. اچھا جی, اور اسی طرح آداب الاستاد میں سے جو ہے, آداب الاستاد میں سے جو آداب ہیں وہ کیا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یعنی استاد کے نا دوران درس کیا کرنا چاہیے ایک طالب علم کو, دوران درس یہ کرنا چاہیے کہ طالب علم استاد کے جو ملفوظات ہیں یا جو فوائد ہیں, ہاں اس کو لکھے اور مفید باتیں لکھے نا. یعنی قلم اور پیج یا کاپی کا کیا فائدہ ہے, آپ بتائیں مجھے. لیکن آج کل کا زمانہ دیکھیں, اب الٹا ہو گیا. اب کیا ہے, اب استاد ہی طالب علم کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں, ماڈرن زمانے کے ماڈرن مسائل ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت مصروف ہیں, علم کے لیے وقت نہیں دے سکے اپنے بچپن میں, یا کوئی مختلف وہ احوال ہوتے ہیں, تو اب وہ ماشاءاللہ ان کی عمر ہے لیکن ان کو وہ جوش ہے, جذبہ ہے علم حاصل کرنے کا, تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن نارملی کی میں بات کر رہا ہوں, جو نیچرل جو ہوتی ہے مدارس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ ہونا چاہیے کہ استاد بس علم کی موتیاں طلبہ کے بیچ رکھ دے. یہ اب طالب علم کا کام ہے کہ وہ ان موتیوں کو اٹھا کے اپنے اس الماری میں سیف رکھتا ہے یا اس کو ادھر ہی پھینک دیتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے کہ جب ہم کسی حقیقتاً کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے تو ان کے ملفوظات کریمہ کو لکھے. ہم تو بس دکھاوے کے لوگ ہیں، ہم ادھر آ کے آپ کو سکھا رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اصل علماء جو ہے نا، کبار علماء مدارس میں بیٹھے ہوئے جن کو کوئی نہیں جانتا، سپیوں میں چھپے ہوئے موتی ہیں وہ لوگ، اور ان کو ہم جیسے شہرت کے وہ بھوکے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رحمت اور رضامندی کے طلبگار ہیں. شہرت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم شہرت سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہے اولیاء اللہ، سپیوں میں چھپے ہوئے موتی، اور اہل علم ان کو جانتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ان اساتذہ کے جو طلبہ ہیں وہ اپنے اساتذہ کے مناقب، فضیلت اور ان کے جو بڑکپن، ان کے اخلاق کا اپنی مجالس میں ذکر نہیں کرتے. یہ ایک بے وفائی کا ایک طریقہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ انشاءاللہ جب اللہ آپ لوگوں کو ایک مقام عطا کرے تو اپنے اساتذہ کا ذکر خیر کرے. یہ بھی ایک وفا اور ایک بے وفائی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. ہم کتنے بے وفا ہیں، کتنے اساتذہ نے ہم لوگوں کو پڑھایا. بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جن کا اب ہم نام بھول چکے ہیں. بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے الف با، قرآن، ناظرہ یہ سارا پڑھنے شروع کیا تھا، اب ہمیں ان کے نام تک یاد نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. ہم سب اس میدان میں ہم سب ایک جیسے، ٹھیک ہے نا. اللہ بس ہم لوگ کی تقصیر کو معاف کرے. آج کل ہم سب بس پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر کوئی بھی نہیں بچا ہوا. اللہ بس ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو یعنی کیا بولتے ہیں، شرعی تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. اور اسی طرح یعنی امام خطیب بغدادی کہتے تھے کہ علم جو ہے نا، علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم خود آتا نہیں ہے. پیاسا کنواں کی طرف جاتا ہے، نہ کہ کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آئے اور بولے یہ لو جناب. یعنی ادھر میں آپ لوگوں کی تو بات نہیں کر رہی نا، آپ لوگ سمجھے دیکھیں استاد ہمیں سنا رہے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مثلا ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں دیکھیں نا، ہمارے جو بہت سے یونیورسٹیز کی بات کروں میں، ہم لوگ کی جو ابھی مرکز نور کی بات نہیں کر رہا. یونیورسٹیز میں دیکھیں، یعنی ایک بیچارہ پروفیسر ہے، لیکچرار ماشاءاللہ، ہاں صاحب علم شخصیت ہے، لیکن وہ بیچارے کو اس بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے لیے نوٹس لکھو، ان کے لیے پریزنٹیشن بناؤ، ان کے گروپس بناؤ، ان کو بہت سی چیزیں کرنا پڑتا ہے بیچارے استاد کو. اور وہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے اور آ کے بیٹھ کے بس سن کے چلے جاتا ہے، نہ اس نے کچھ لکھنا ہے. یہ سب کی بات نہیں کر رہا، مجھے بھی پتا ہے مختلف یونیورسٹیز ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا. بعض آپ لوگوں کو بھی پتا ہوں گا اگر تو جیسے کہ یونیورسٹیز کے حالات ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن اب ہر ایک کسی کے الگ الگ مصروفیات، الگ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے ہم قدردان ہیں اور اس کو ہم جانتے بھی ہیں انشاءاللہ. المہم، اور اب جو بات ہے آخری، وہ ہے مبتدع یعنی بدعتی سے علم حاصل کرنا. بدعتی سے علم حاصل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں. شاید اس میں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یعنی کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے والے سے ہماری کلاس ہے تو ہمارا ایک ایسے استاد سے پالا پڑا ہے کہ جو کہ یعنی کہ اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں جو سی وہ نئے نئے خرافات، نئے نئے یعنی کہ چیزیں جو سی وہ ہمیں انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور یعنی کہ ثواب کی نیت سے ایسے ایسے پہلو بتا رہا ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ لنک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر تو یعنی کہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے شخص سے علم حاصل کیا جائے. لیکن اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یقیناً اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی فیلڈ آتی ہیں، یعنی کہ جس طرح انجینئرنگ فیلڈ ہوتی ہے، میڈیکل فیلڈ ہوتی ہے، اور دنیاوی کوئی یعنی یعنی کہ ماڈرن سائنس. جی سائنس کے والے سے تو اس میں تو ظاہری بات ہے اس کے والے سے تو اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں تو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر دینی معاملے کے اندر دیکھیں تو میں وہ پھر یعنی کہ ہم سمجھیں گے کہ مناسب نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ عرفان بھائی، بارک اللہ فیک. بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ جو اس طرح کے شرکت کریں گے نا ان کو ہم انشاءاللہ
خصوصی انعامات سے نوازیں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ جزاک لوگ اللہ. ہاں اس لیے آپ لوگ میں سے جو بھی شرکت کریں نا انشاءاللہ ان کا ہم الگ نام لکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. بالکل ماشاءاللہ عرفان بھائی نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہ ہم یعنی دینی علوم خاص کر اہل بدعت سے حاصل کرنے سے کیوں گریز کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چرب زبان ہوتے, یدسون السم فی العسل, ٹھیک ہے نا, وہ دے پٹ پوائزن ان ہنی, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ شہد میں زہر ملا کے پلاتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, بولتے آئے ہے کیا بات ہے, کیا بات کہی, کیا پوائنٹ نکالا ہے, مزہ آ گیا, اوئے ہوئے ہوئے, ہے نا, وجد آ گیا, وجد. میں نے سنا ایک دو لوگوں کو کہتے ہیں, وہ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وجد کے بہانے اس نے کتنے اندر عقیدے کے مسائل بگاڑ دیے, لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے, بغیر دلیل کی باتیں کہہ دی, ایسی روایات بیان کیے جو کسی کتاب میں موجود نہیں, کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. جسٹ امیجن, ٹھیک ہے نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں, اللہ ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے. تو ان جیسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے گریز کرنا چاہیے. چاہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, مثلا ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ عقیدے میں اس کے بڑے مسائل ہیں, عقیدہ اس کا درست نہیں ہے, لیکن وہ بولتا ہے کہ یار میں نحو پڑھاتا ہوں, صرف پڑھاتا ہوں, تو اس کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, مثلا شیخ ابن عثیمین نے اپنی شرح میں کہا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, وہ جو استاد ہوتا ہے نا, وہ آپ کو نحو پڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ نحو کے بیچ میں بھی زہر مار دیتا ہے, اور نحو کے ذریعے بھی آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی اس میں کوشش ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے سعودی عرب میں ایک دو کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ مصر سے ایسے اساتذہ پڑھانے آتے تھے جو پی ایچ ڈی ہوتے تھے, نحو پڑھانے آتے تھے, لیکن وہ تھے مختلف عقیدے کے لوگ. انہوں نے عقیدے میں بڑے بڑے بلنڈر کر دیے نحو کے پیریڈ میں, جسٹ امیجن. اچھا, اب دوسری طرف آتے ہیں جو عرفان بھائی نے بتائی, خاص کر ماڈرن اور دنیاوی علوم میں بھی. دیکھیں آپ لوگوں کو خود پتا ہوگا, یعنی دنیاوی علوم میں صحیح بات ہے, دین کا کوئی یہ لوگ وہ نہیں کرتے, لیکن آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی اور آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگی, یہ جو بعض جو نام نہاد ہمارے دیسی لبرلز لوگ ہیں یا سیکولرز لوگ ہیں یا ایگنوسٹکس یا ایتھیزم کے قریب لوگ جو ہیں یا جو دین سے بیزار لوگ ہیں, یہ لوگ ہمارے بچوں میں کبھی کبھی زہر بھرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو اس لیے آپ کو اپنے بچوں سے گپ شپ کرتی رہنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے بچوں کے اساتذہ کہتے ہیں کیسے ہیں. اور اگر آپ ماشاءاللہ صاحب مال ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ جو اسکول ہے یہ اسلامک اسکول ہے اور اس میں جو جتنے پڑھانے والے ماشاءاللہ اللہ والے لوگ ہیں, صحیح عقیدہ, تو وہ بہتر ہے, افضل تو یہی ہے. لیکن اب نارمل بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس, بعض لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے ہم جیسے جو ہیں, تو اب وہ اسی اسکول میں ڈالے گا, تو اس میں بھی آپ نے یہ کرنے کی نظر رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, یعنی ہمارے اسکولوں کے باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, ریکارڈڈ ہے, اللہ کے خلاف باتیں کی گئی ہیں. آپ لوگوں کو کس کو یاد ہے, کسی کو یاد ہے وہ جو ویڈیو جو لیک ہوئی تھی ایک اسکول میں کلاس میں, وہ استاد کوئی میرے خیال میں میتھ کا تھا یا سائنس کا, اس نے نعوذ باللہ اللہ کے خلاف بچوں کے ذہن میں زہر بھر دیا تھا. اور اسی طرح ابھی دیکھیں نا, ہمارے جو بڑے ماڈرن سائنس اور سائنسدان بنتے ہیں, ایک بڑا معروف نام ہے ہمارے پاکستان میں, پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو وہ پتہ ہی نہیں, پتہ ہے ایک شخص ہے, پرویز ہوڈ بھائی. ہاں ماشاء اللہ زریاب بھائی, پرویز ہوڈ بھائی نا, یہ بڑا یعنی یہ سائنس میں تو اللہ عالم اس کا کیا مقام ہے, لیکن میرے نزدیک یہ بڑا خبیث انسان, ٹھیک ہے نا. اس نے لوگوں کے دماغوں کو زہر سے بھرا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ دین کے خلاف اتنی باتیں کرتا ہے لیکن ہماری حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ بندہ باقاعدہ ایک منظم انداز میں ایتھیزم کو پاکستان میں پھیلا رہا ہے. آپ بولیں گے استاد جی یا سیف اللہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, میں بتاتا ہوں آپ خود سرچ کر لینا, ٹھیک ہے نا. نیٹ پہ لکھیں مشلbook.org, ٹھیک ہے نا. یہ ایک آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس آرگنائزیشن میں بک کے نام پہ ایتھیزم پھیلایا جاتا ہے. اس میں ریچرڈ ڈاکنز جو ملحدین کا پیغمبر ہے, جو جدید نیو میسنجر آف نیو ایتھیزم, ایتھیزم از ناؤ ریلیجن, ٹھیک ہے نا. ایتھیزم بھی اب ایک دین بن چکا ہے. یہ
نبی الالحاد کا ہے نا، یہ وہ کتاب چھاپتا ہے انگلش میں، فری میں اس میں پڑھا ہوا ہے، اور انگلش سے اردو میں ترجمہ کروایا ہے اس بندے نے. اور اس مشعل کا ہیڈ کون ہے؟ یہ پرویز ہوڈ بھائی. ان کے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی جیب سے بات نہیں کر، لیکن اگر آپ کو کسی کو یقین نہ ہے مجھے بتائیں، میں اب یہ اسکرین شیئر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. بلکہ دکھا دیتے ہیں، کیا جا رہا ہے ہم لوگ کا ٹائم، بس یہ ٹائم بھی ہو گیا. چلیں آپ لوگ خود سرچ کر لیں انشاءاللہ. اب وہ ہر چیز میں امید ہے آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین ہوگا. آپ خود لوگ، اب ہم اب 12 لوگ ہیں نا، ہر کوئی جا کے یہ ضرور دیکھیں. مشل.book.org، اس میں باقاعدہ ریچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، لارنس کراؤنز، اس کی کتابیں، اور اسی طرح بڑے ڈاروینزم، ان کی کتابیں باقاعدہ، اور اسی طرح کی کتابیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں کچھ اچھی کتابیں، مثلا نوم چوسکی کی کتاب ہے، وہ ترجمہ، وہ مجھے پسند ہے کتاب. لیکن یہ ہے کہ باقی جو انہوں نے کیے نا بڑے بڑے بلنڈر کیے، اور ہمارے یونیورسٹیز میں فری میں بانٹتے ہیں بعض اسٹوڈنٹ کو، اور وہ بھی ایسے ویسے بچوں کو نہیں، ٹاپرز آف فزکس، ٹاپرز آف سائنس، ٹاپر آف میتھمیٹکس، ٹاپر آف انگلش، ان سب کو یہ کتابیں فری میں بانٹتے ہیں. بلکہ مجھے یہ بھی بعد میں پتا چلے، لیکن یہ نیٹ پہ نہیں ہے، کہ ان کے باقاعدہ اسٹڈی سرکل ہے سیکرٹ، اس میں یہ باقاعدہ یہ کتابیں اسٹڈی کرتے ہیں. وہ جو بولتے ہیں نا ریڈنگ کلب، اس طرح کا ہے. اور اسی طرح انہوں نے ابھی ایک اور اسی کا ایک اور نام ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ان کے اس ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں انہوں نے بھی ایک اور آرگنائزیشن بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ یہ آڈیو بک نکالتے ہیں، اور اس میں ڈارونزم پہ لیکچرز ہیں اردو میں. کین یو امیجن؟ یہ ہے سائنس کے نام پہ یہ لوگ یہ پھیلا رہے ہیں. تو عرفان بھائی کی ایک طرف سے بات درست ہے کہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے غلط ہاتھ میں چلے جائیں اور بعد میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو. یہاں پر میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، یار اصل میں 7 بج گئے ہیں، کیونکہ اور پھر آپ لوگوں کا لیکچر بھی جلدی بولے. جسٹ میں 1 منٹ لوں گا. ہاں بول دے جلدی میں. اب اس میں میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ یونیورسٹی لیول پر یا کالج لیول پر جب بھی کسی نیو ٹیچر کی، پروفیسر کی، لیکچرر کی، اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ کی ہائرنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ کس یعنی کہ اسکول آف تھاٹ سے یہ یعنی کہ متعلقہ یہ شخص ہے، آیا کہ اہل حدیث سے ہے، دیوبند سے ہے، یا کسی بھی، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو نہیں دیکھا جائے. ظاہری بات ہے اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا تو میرے خیال سے ایک یعنی کہ تمام لوگوں کے ذہن میں ایک چیز رہے گی کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لیول پر اس طرح کی یہ یعنی کہ بدعتی پوائنٹ جو اس کو سمجھنا میرے خیال سے امپوسیبل ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ میں بالکل عرفان بھائی آپ کی بات درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ہر یونیورسٹی میں یہ کیا بولتے ہیں اہل دین ہی ہو، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یعنی ہم لوگ ہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا، اور والدین کی ذمہ داری ہے. تو بس یہ بات ہے. جزاک اللہ خیر، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، اور میں سوال جواب کرنا چاہتا لیکن السلام اب ٹائم علیکم. ہوا چاہتا ہے، اور پھر سعد بھائی نے پھر ناراض ہو جانا ہے. جی عائشہ بہن، اگر کوئی سوال ہے تو جلدی پوچھ لیں. میں اس حوالے سے جی حفصہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جو جلدی کریں. دنیاوی لحاظ سے کہا جا رہا ہے نا کہ یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے اس طرح کی چیز دیکھی نہیں جا رہی ہوتی، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بے بالکل شک ہمارے ڈپارٹمنٹ سائنسز کے ہوں جو بھی ہوں، لیکن وہاں پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل بالکل وہ پھر ایک پردے والی لڑکی کے ساتھ بالکل جو کچھ وہ وہاں پہ اپنی کسریں نکالتے ہیں پوری کی بالکل پوری، بالکل یا یہ بالکل اگر کوئی لڑکا پریکٹسنگ ہے تو اس کے ساتھ بھی سارا کچھ ہو رہا بالکل ہوتا بالکل صحیح ہے. بات ہے. مولوی کیا کہ اس کو بلایا جا رہا ہوتا بالکل ہے. سر بہت سفر جی کیا بالکل ہوا ہے بالکل ہم لوگوں نے، اور یہ چیزیں دیکھی ہیں ہم اللہ نے چیز میں. اللہ آپ تو لوگوں یہ کو چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں اور بالکل ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں. بالکل. جزاکم اللہ خیر حفصہ بہن، آپ جیسی تمام بہنوں اور تمام بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پردہ کا لحاظ کرتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں. واللہ بڑی جد و جہد. پچھلے دنوں ہی ہمارا ادھر ایک یوتھ میٹر کر کے آرگنائزیشن ہے، ادھر ہم لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، اسی موضوع پہ ہم نے بات کی، اسی موضوع پہ. یعنی دین پہ چلنا ہمارے اسلامی معاشرے کے خاص کر یونیورسٹیز میں اتنا مشکل ہو گیا. اب آپ سوچیں نا، یعنی ایک ایسا سمجھا تھا کہ کوئی اجنبی مخلوق آ گیا، کوئی خلائی مخلوق آ گیا جو دین پہ چل رہا ہے.
اس طرح کا پیر پریشر بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. ٹائم ہوا چاہتا ہے پھر باقی احباب ناراض ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور امید آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ وہ کیا بولتے ہیں کوئز کروں گا. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ میسیج بھی بھیج دوں گا اور بڑا آسان ہوگا انشاءاللہ. 3-4 دن کا رکھوں گا. آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا میرا مزاج کیا ہے. بڑا آسان مزاج ہے انشاءاللہ. اور باقی اسائنمنٹ آپ لوگوں نے شاید میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے یا نہیں دیے تھے اسائنمنٹ کے جو موضوعات ہیں. ٹاپک مل گیا ہوں میں اس کے ہاں اسائنمنٹ کے ٹاپکس مل ہاں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے مل ٹھیک گیا ہے ہوں میں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جو تیار کر لینا وہ مجھے بتا دیں تاکہ ہم پھر اس کو ہے نا پریزنٹ کبھی کر لیں ادھر. ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. شیخ نیکسٹ کلاس میں اس ٹاپک پہ کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا ہاں چاہوں گی. ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی اچھی بات ہے. السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب وعلیکم الیک. السلام.